بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، روزہ قضا کرنے کے رمضان کے بعد رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنے کے بارے میں چند مسائل ہیں. سب سے پہلی بات، اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے انسان رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں تو جتنے دن کے وہ روزے چھوڑے ہوں گے رمضان کے بعد اتنے دنوں کے وہ روزے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر، آنے والے دنوں میں جو ہے اس کی وہ گنتی شمار کرے گا. رمضان کی حالت میں جتنے روزے چھوڑے ہوں گے ان کی قضا رمضان کے بعد کرنا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی سارے مہینے کے روزے چھوڑ دیا ہے تو رمضان کے بعد وہ پورے مہینے کے روزے رکھے گا. اگر رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہوگا تو اس کے بعد رمضان کے بعد وہ 30 دن کے روزہ رکھے گا. اگر رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہوگا رمضان کے بعد وہ 29 دن کے روزے رکھے گا. چاہے رمضان کے بعد والا مہینہ 30 دن کا ہے یا 29 دن کا ہے. روزے کی قضا کرنے میں جلدی کرنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، نیک کام کرنے میں جلدی کرو. اسی طرح روزے کی قضا کرنے میں جلدی اس وجہ سے بھی کرنا ہے اس لیے کہ انسان کا وقت کب ختم ہو جائے اللہ کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں، اس لیے روزے کی قضا جلدی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی تاخیر کرتا ہے قضا کرنے میں یہ بھی جائز ہے. کب تک؟ جب تک کہ آنے والا رمضان شروع نہ ہو جائے. آنے والے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے تک آدمی تاخیر کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا کرنے میں جلدی کرے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھ سے رمضان کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، بس مشغولیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں روزے نہیں رکھ پاتی تھی، الا یہ کہ آنے والے شعبان میں قضا کرتی تھی. تو آنے والے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آدمی جو ہے قضا کر سکتا ہے، لیکن رمضان شروع ہونے کے بعد قضا نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی بیماری کے تحت روزے چھوڑ دیا یا کسی عذر کے تحت روزے چھوڑ دیا، اب اس کا وہ عذر برابر باقی رہا، رمضان کے بعد بھی باقی رہا، اسی عذر میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر نہ روزے ہیں اور نہ قضا ہے. جیسے کوئی آدمی جو ہے بیمار رہا رمضان میں، 10 روزے اس کے چھوٹ گئے، رمضان کے بعد شوال میں بیمار رہا، وہ شوال کے بعد جو ہے ذوالقعدہ میں بیمار رہا، وہ اسے وقت نہیں ملا، اسی بیماری کی حالت میں وہ وفات پا گیا، تو اسے روزے کی قضا کرنے کے لیے وقت نہیں ملا. تو ایسی صورت میں نہ اس پر قضا ہے اور نہ اس کا کفارہ ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے رمضان کے چھوڑ دیا کسی عذر کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد اسے وقت ملا، وہ جو ہے روزے کی قضا نہیں کر سکا، پھر وہ مر گیا، تو ایسے آدمی کی طرف سے اس کے جو ولی ہوں گے، اس کے رشتہ دار، اس کے قریبی لوگ یہ روزہ رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرماتے ہیں من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں مر جاتا ہے کہ اس پر روزے باقی رہتے ہیں تو اس کے جو قریبی لوگ ہوں گے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے. اور جگہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان پر جو ہے 1 مہینے کے روزے باقی ہیں، میں کیا کروں؟ کیا میں ان کی قضا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں آپ ان کی قضا کرو. فدین اللہ احق ان یقضى، اللہ تعالیٰ کا یہ قرض ہے جس کی قضا کرنا زیادہ بہتر ہے. جیسے لوگوں کے قرض ہم ادا کرتے ہیں
قرض اگر رہ جائے تو یہ اللہ کا قرض ہے، تو اللہ کا قرض ادا کرنا چاہیے، تو اس کے ولی اس کا طرف سے روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح ولی کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی اس کے دوست رشتہ دار احباب جو ہیں ان کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے تو بہتر ہے۔ اسی طرح اگر اس کے ولی ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار اس کے نہیں، یا نہیں تو اس کے ولی ہیں وہ خود بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ولی ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہر دن کے بدلے جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کی قضا میں آدمی لگاتار بھی روزے رکھ سکتا ہے، کسی کے 5 روزے چھوٹ گئے ہیں تو رمضان کے بعد قضا کرتے ہوئے لگاتار 5 روزے رکھ سکتا ہے، یا نہیں تو الگ کر کے اس پیر کو ایک آنے والے پیر کے بعد کی پیر کو یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن، یا ہفتے میں 2 دن، اس طرح بھی الگ بھی روزے رکھ سکتا ہے قضا کے۔ اس کے لیے تتابع بیدر پر رکھنا ہی ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے 30 روزے چھوٹ گئے، اب اس کے رشتہ دار چاہ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے روزہ رکھے، تو 30 کے 30 رشتہ دار مل کر اگر ایک دن روزہ رکھ دیں تو یہ کافی ہے۔ کسی کے 5 روزے چھوڑ گئے ہیں، اب اس کے رشتہ دار چاہ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں، تو اس کے 5 رشتہ دار مل کر ایک ہی دن اگر روزہ رکھ دیں تو اس کے 5 روزوں کا حق ہو جاتا ہے، اس کے 5 روزوں کی قضا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کی قضا میں کسی کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ صرف جمعہ کے دن کو خاص کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ روزہ رکھتے ہیں۔ جمعہ روزہ رکھنا یہ محل نظر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے، جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص کرنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے بہتر ہے ان ایام کا اگر آپ کنٹینیو رکھ رہے، کسی کے 7 روزے چھوٹ گئے ہیں، اب وہ آدمی لگاتار رکھ رہا ہے، اس میں اگر جمعہ آ گیا کوئی بات نہیں، اب ہفتہ اتوار پیر منگل چار جمعہ آپ رکھ رہے ہیں، اگر ایسا لگاتار رکھتے ہوئے اگر جمعہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن صرف جمعہ رکھنا، جمعے کے دن کو خاص کرنا یہ محل نظر ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ چند روزے کی قضا کے تعلق سے چیزیں تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ سے جو کمی ہو گئی اللہ سے معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔